بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، یعنی نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیں کسی فوج کی کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جس چیز کو بھی حکم کرتے ہیں وہ ہمارا لشکر بن جاتی ہے۔ ہم ہوا کو حکم کر دیں تو وہ لشکر بن جاتی ہے، ہم بجلی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتی ہے، ہم پانی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتا ہے۔ کمزوروں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے، طاقتوروں کو اپنے اندر غرق کر دیتا ہے، جیسے فرعون و حضرت موسیٰ کے قصے میں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے بڑا سمجھ رہے تھے، اور اس مومن کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، حبیب نجار جس کا نام آیا روایات میں۔ فرمایا کہ ہم نے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کوئی لشکر نازل ہم نے کرنے کی ضرورت تھی، تو کیا کیا؟ وہ تو محض ایک زوردار چیخ کی آواز تھی، تو وہ لوگ اچانک بجھ کے رہ گئے۔ خامدون فَإِذَا هُمْ خامدون، یہ خامد جب چراغ کینڈل وغیرہ کچھ جل رہا ہو تو آپ اچانک اس پر پانی پھینک دیں یا زور سے پھونک ماریں اور وہ جلتا جلتا اچانک بجھ جائے، اس کے لیے عربی میں خامد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جتنے وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے اور کیس بنا رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے اور ہمارے انبیاء کو منحوس کہہ رہے تھے، جیسے جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے، ایک آواز ہم نے ان کی طرف بھیجی اور اس کے نتیجے میں وہ اچانک بجھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نصیحت سننے کی جگہ اس کا تمسخر بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی اب یہ انبیاء کے جو بات نہیں مانتے اور تمسخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کی باتوں کا، ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ان کو گزشتہ زمانوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، اپنے سے پہلے والی قوموں کی طرف۔ اور یہ سارا کا سارا بات کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ نزول قرآن کے وقت مکہ میں جو موجود ہیں مشرکین، ان سے گویا کہ خطاب ہے کہ تم عبرت لو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا اور وہ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، یہ سب وہ قومیں تھیں جن کے بارے میں اہل مکہ اچھی طرح جانتے تھے، ان کے قصوں کی خبر تھی، اور اپنے تجارتی سفر کے دوران ان کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ نے بھی اپنے سفر میں اپنے اصحاب کو ان قوموں کی بستیاں دکھائی، قوم سمود کی بستی دکھائی، وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، جہاں سے جس چٹان سے وہ نکلی تھی وہ بھی دکھائی، اور پھر فرمایا کہ یہاں سے جلدی باہر نکل جاؤ، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے تم سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ہمارے انبیاء کو جھٹلا کر، تو تم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، وہ چلے گئے واپس نہیں آئے، لیکن ان سب کو یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
یعنی ان کے پاس تو لوٹ کر نہیں آتے، لیکن جتنے بھی ہلاک کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یہ ساری بستیاں لوٹ کر آئیں گی، یہ ساری قومیں، عاد بھی، سمود بھی، فرعون بھی، نمرود بھی، سب کے سب ایک دن اللہ ان کو پیش کرے گا حشر میں اور ان سب کا حساب کتاب کرے گا۔ صدق اللہ